بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم ربنا زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز احباب، عربی چہارم کے پہلی گھنٹی کے اعتبار سے اللمع فی اصول الفقہ جو امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی اصول فقہ کے اندر ایک شاندار، سہل ترین، آسان ترین اور جامع کتاب ہے، وہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے اصول فقہ کے کچھ مبادیات، بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ اس بات کو پیش نظر رکھیے کہ فقہ اور اصول فقہ ان دونوں میں بہت ہی گہرا تعلق اور مضبوط ربط و ضبط ہے۔ جب سے فقہ کی تدوین عمل میں آئی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اسی وقت سے اصول فقہ بھی موجود ہے۔ اس لیے کہ فقہ کہتے ہیں ان احکام و مسائل کے جاننے کو جو احکام و مسائل شرعی دلائل کے ذریعے سے حاصل کیے گئے ہوں، اور شرعی دلائل یہ اصول فقہ ہے۔ تو جب سے فقہ ہے تب سے اصول فقہ بھی اس روئے زمین پر موجود ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ فقہ کی ابتدا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے ہوئی ہے۔ تو اسی طریقے سے اصول فقہ کی ابتدا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے ہی ہوئی ہے۔ بعض حضرات جن کی فنون و علوم پر بڑی گہری نگاہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصول فقہ پر 3 دور گزرے ہیں۔ نمبر 1 دور رسالت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ نمبر 2 عہد تابعین کا زمانہ، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ۔ تابعین ان مقدس احباب کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی یا اس سے شرف ملاقات حاصل کیا ہو، اسے کہتے ہیں۔ اور تیسرا دور ائمہ مجتہدین کا دور، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان کا دور۔ البتہ بعض حضرات نے اصول فقہ پر 3 کے بجائے 4 ادوار شمار کیے ہیں۔ نمبر 1 دور رسالت، نمبر 2 عہد خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضوان اللہ اجمعین کا دور زمانہ۔ نمبر 3 خلفائے راشدین کے بعد سے لے کر تو دوسری صدی ہجری کی ابتدا تک کا زمانہ، یعنی سن ہجری 132 تک کا زمانہ، جب خلافت بنو امیہ کا تقریباً سورج غروب ہوا، ختم ہوا، اس تک کا زمانہ۔ اور چوتھا دور ہے دوسری صدی ہجری کی ابتدا، 132 ہجری سے لے کر تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اصول فقہ کو مدون کیا، ان کے مدون کرنے تک کا زمانہ۔ یہ 4 ادوار اصول فقہ پر بعض حضرات نے کہا ہے کہ گزرے ہیں۔ اب ہر دور کی مختصراً وضاحت ہم سماعت کریں گے، سنیں گے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اللہ کی وحی کی روشنی میں، اللہ کے پیغام کی روشنی میں مسائل اور احکام بتاتے تھے۔ تو قرآن کی روشنی بتاتے تھے، کچھ مسائل و احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے بتاتے تھے، اپنے جو ہے اقوال سے بتاتے تھے، اپنے فرامین جن کو ہم سنت حدیث کہہ سکتے ہیں۔ اور کچھ احکام و مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیاس بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا ہے۔ جیسے مشہور واقعہ ہے سورہ مجادلہ
28 پارے کی جو پہلی صورت ہے، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں آ کر اپنے شوہر کی شکایت کر دی کہ انہوں نے ان کے ساتھ زہار کا معاملہ کیا۔ زہار کہتے ہیں کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو انت علیہ کالزہر اختی یا امی، اس کو اپنی محرمات میں سے کسی محرم عورت کے پیٹھ کے ساتھ، پشت وغیرہ کے ساتھ تشبیہ دے دے تو اسے زہار کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں زہار کا مطلب طلاق تھا، یعنی کسی نے اگر اپنی بیوی سے زہار کے کلمات کہے تو اس کا مطلب یہ کہ دونوں میں جدائیگی کر دی جاتی تھی، سیدھے سیدھے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے بچے جوان ہو چکے ہیں، مجھے سہارے کی ضرورت ہے، اور اس وقت میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کا معاملہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دینے سے پہلے وحی کا انتظار کیا، تو 28 پارے کی یہ ابتدائی آیات نازل ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایات دی گئی کہ اب زہار بحکم طلاق نہیں ہے، بلکہ زہار کرنے والا شوہر اگر اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہتا ہے تو ایسے صورت میں اسے زہار کا کفارہ ادا کرنا پڑے، ایک غلام آزاد کرے، تحریر رقبہ، ایک مومن غلام آزاد کرے، اور اگر مومن غلام نہیں مل رہا ہے یا اس کی استطاعت نہیں ہے تو 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھے، فصیام شہرین متتابعین، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر اطعام 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ ضروری ہوگا اس کے لیے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کا جواب قرآن کی روشنی میں دیا، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قیاس و اجتہادات کی روشنی میں مسائل احکام حل کیے ہیں، اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دی۔ مشہور واقعہ ہے، مشہور حدیث ہے، ترمذی، جامع ترمذی میں بھی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کرنے گئے تو پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہ اے معاذ، اگر تمہارے سامنے کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو کیسے فیصلہ کرو، کیف تقضی اذا عرض لک قضا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بکتاب اللہ تعالی، اللہ کے قرآن، اللہ کے فرمان کے ذریعے سے روشنی میں۔ کہا کہ وہاں پر اگر حل نہ ملے تو حضرت معاذ نے جواب دیا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی سنت کی روشنی۔ کہا کہ وہاں پر بھی اس کا حل نہ ملے تو حضرت معاذ نے فرمایا اجتہد رائی ولا آل، میں اپنے رائے کے ذریعے سے اجتہاد کروں گا، عقل لڑاؤں گا، شرعی نصوص کی روشنی میں جو ہے علتیں وغیرہ نکال کر مسائل کا حل نکالوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباشی دی اور ان کو دعائیں بھی دی، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو اچھے امر کی توفیق دی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نئے پیش آمدہ مسائل خود اپنے زمانے کے اندر بھی اجتہاد اور قیاس کی روشنی میں حل کرنے کی ترغیب فرمائی۔ تو اجتہاد اور قیاس کی روشنی میں بھی حل ہوتے تھے مسائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجماع نہیں تھا، اس لیے کہ اجماع نبی کی وفات کے بعد منعقد ہوتا ہے، نبی کی حیات میں اجماع کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، نبی موجود ہے، یا تو وحی کی روشنی میں بتائے دے یا اپنے فرمان کی روشنی میں اس مسئلے کا حل بتائیں گے، اجتہاد کی روشنی میں بتائیں گے، تو اجماع کی ضرورت ہے۔ پھر قرآن، سنت اور اجتہاد و قیاس کے ذریعے سے مسائل حل ہوتے تھے دور رسالت۔ تو یہ اصول فقہ کی کیفیت تھی دور رسالت میں، اس لیے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ تو فقہ سے تعلق رکھتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا قرآن کی روشنی میں وہ اصول فقہ۔ حضرت معاذ نے جو جواب دیا اجتہد رائی ولا آلو، یہ اصول فقہ ہے، یہ اصول فقہ۔ تو اس وقت سے گویا کہ اصول فقہ کا وجود ہے۔ دوسرا دور تابعین کا دور، حضرات صحابہ کرام نے بھی، خلفائے راشدین کا دور ہو
ان میں جو بھی مسائل پیش آتے تھے وہ قرآن سنت اور اب اجماع کا بھی اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ نبی کا انتقال ہو گیا، تو کسی مسئلے پر صحابہ جمع ہو کر اس مسئلے کا حل جو ہے اجماع کی روشنی میں نکالتے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کے انعقاد کی باری آئی تو صحابہ کرام نے سقیفہ بنو ساعدہ میں، جو مدینہ میں ایک جگہ ہے معروف، وہاں پر جمع ہو کر جو ہے خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد فرمائی اجماعاً۔ یہ سب سے بڑا پہلا اجماع ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو مشہور روایت ہے، آپ صحیح مسلم میں بھی پڑھیں گے، کفر من کفر من العرب، عربوں میں کچھ ارتداد کی کیفیت جزوی اور کلی پھیلی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، بعض لوگوں نے کہا کہ ہم جو زکوٰۃ بیت المال مسلمین کو دیتے تھے وہ نہیں دیں گے، ہم غریبوں کو اپنے طور پر تقسیم کریں گے۔ بعض نے کچھ کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحابہ سے مشورہ کیا، نرم رائے آئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ایک رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دیتے تھے، آج اگر مجھے دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے بھی قتال کروں گا، مجاہدہ کروں گا۔ سخت فیصلہ فرمایا، صحابہ کرام نے اس پر اتفاق کر دیا، اجماع کر دیا۔ تو یہ اتفاق تھا، اجماع تھا، اجماع کی روشنی میں ایک مسئلہ حل ہوا۔ تابعین کے دور میں بھی مسائل پیش آتے تھے تو مسائل کے حل کے لیے جو ہے قرآن کا سہارا لیا جاتا تھا۔ کئی مثالیں ملیں گی آپ کتابوں میں، احادیث کا سہارا لیا جاتا تھا، اجماع، اجتہاد و قیاس کا سہارا لیا جاتا تھا تابعین کے زمانے میں بھی۔ تیسرا دور ہے ائمہ مجتہدین کا دور، ائمہ مجتہدین کا دور۔ دیکھیے اس دور میں تو مختلف علوم مستقل فن کی حیثیت اختیار کرنے لگ گئے تھے، ائمہ کے مختلف مکاتب فکر بھی منظر عام پر آئے۔ فقہی اسکول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، بعد میں امام شافعی، پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی۔ تو اس زمانے میں فن اصول فقہ نے اب ایک مرتب اور مدون فن کی حیثیت اختیار کر لی۔ اس لیے تو علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں اس کی وضاحت کی ہے کہ جب اسلاف دنیا سے رخصت ہونے لگے اور مختلف قسم کے علوم و فنون کروٹیں لینے لگے، ہر علم مستقل فن کی حیثیت اختیار کرنے لگا، تو اس وقت احکام شریعہ کو دلائل شریعہ سے مستنبط کرنے کے چند اصول اور قوانین مرتب کیے گئے۔ انہی اصول اور قوانین کا نام اصول فقہ رکھا گیا۔ اب باقاعدہ طور پر اس کی اصطلاحات متعین ہوئی، اب کتابیں لکھی جانے لگی۔ سب سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فن میں اپنی کتاب الرسالہ مرتب فرمائی۔ تو یہ ہے اصول فقہ کے مختلف ادوار، کیسے کیسے اس پر زمانے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کا وجود ہے، اگرچہ وہ اصطلاحات نہیں تھی جو اصطلاحات بعد میں مرتب ہوئی، اس کا نام، اسی طریقے سے جو ہے جو اصول کی اصطلاحات موجودہ زمانے کے اندر استعمال کی جاتی ہیں، ان کی وہ اصطلاحات اگرچہ اس وقت متعین نہیں ہوئی تھی، لیکن نفس فن اصول فقہ موجود تھا۔ اس کے وجود میں سے، اس کے وجود سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ اصول فقہ کا تعلق اسلامی فن میں سے، اور اس کا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا تعلق ہے قرآن کریم سے، اور دین کا اہم علم ہے، تو اس کی اہمیت کو جاننا ضروری ہے۔ تو یہ ابتدائی بات ہے، اس کو آپ اچھی طریقے سے کاپی میں لکھ لیجئے ایک ایک بات کو، تاکہ اس میں سے پھر سوالات مرتب کیے جائیں گے اور آپ کو اس کے جوابات دینے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ آپ اچھی طریقے سے اس کو یاد بھی کر لیں۔ انشاءاللہ بالمشافہ موجود ہوتے تو سامنے جو ہے
باقاعدہ طور پر ہر سال یاد کرایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔